حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا کہ عذاب سے بچنے کی 3 صورتیں ہیں، کیونکہ وہ قوم شرک کرتی تھی اور مختلف قسم کی بدکاریوں میں مصروف تھی، تو 3 چیزوں کی دعوت دے کر انہیں بھیجا کہ تم یہ 3 چیزیں قبول کر لو۔ اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ دنیا میں اللہ کے منکر بہت تھوڑے لوگ آئے ہیں، اصل میں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا رہا ہے، تو اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن بہت سارے بتوں کو، بہت سارے خداؤں کو وہ ساتھ جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز جو ان کو بیان کی گئی دعوت میں حضرت نوح علیہ السلام نے، وہ تھی اللہ کی بندگی، کہ دوسرے خداؤں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی نافرمانی اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی بات مانو۔ یہ تھی پہلی بات، اور یہ بات ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کو ایک مانیں، اور دوسرے تمام سہاروں کو اور دوسرے تمام خداؤں کو ترک کر دیں۔ وہ خدا کسی طاقت کی صورت میں مانتے ہوں، ہم کوئی بڑی سپر پاور ہو، وہ کوئی بڑا طاقتور آدمی ہو، وہ بڑی طاقتور جماعت اور گروہ ہو، کوئی بڑا لیڈر ہو، جب ہم اللہ کی بجائے اس کو ترجیح دیتے ہیں تو گویا کہ ہم بندگی رب سے نکل جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اور اسلام پر ظاہر ہمارا قبضہ بھی ہے، تو مسلمان عام طور پر سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو درستی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے شرک سے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کوئی بت پرستی کا نام ہے کہ بت پرستی نہ کرو، سورج اور چاند کو نہ پوجو۔ اب مجھے بتائیں کہ آج سوائے یہ ہندوؤں کے دنیا میں کتنی قومیں ہیں جو بت پرستی کرتی ہیں، اور پوری مسلمان امت تو بت پرستی نہیں کرتی۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے نہیں سبق پہ جو ہے وہ چھوڑ رہا؟ بار بار جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ شرک سے پرہیز کرو، شرک سے بچ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ پرانے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بندگی رب سے مراد کیا ہے اور توحید سے مراد کیا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ دوسرے خداؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو معبود مانو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی دوسرے کا، کسی طاقت، کسی فرد، کسی لیڈر، کسی گروہ، کسی پیر، کسی مرشد، کسی مولوی کی بات کو اگر اللہ کی بات پر اور اللہ کے رسول کی بات پر ہم ترجیح دیتے ہیں تو یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی کہ پہلی شرط تو یہ ہے، یہ شرط پوری نہ ہو تو آگے نمازیں اور آگے روزے کسی کام کے نہیں۔ اور دوسری شرط کیا تھی کہ جب تم بندگی میں داخل ہو جاؤ تو پھر جس رب کو مانتے اس سے ڈرو، اور وہ تمام کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں ان سے ہٹ کر اللہ کی فرما برداری اور خدا ترسی کے راستے پر آ جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو ماننے کا ایک منطقی نتیجہ ہے اور تقاضا ہے کہ جب ہم رب کو ایک مانتے ہیں اور دوسرے تمام لوگوں کے احکامات ان کو ترک کر دیتے ہیں کہ ایک اللہ کا حکم ہی ماننا ہے، تو پھر اللہ کا حکم جہاں جہاں جو جس صورت میں بھی ہوگا ہمیں ماننا پڑے گا، اور جہاں اس سے نافرمانی کی کوئی صورت ہوگی اس سے بچنا پڑے گا۔ تو یہ دوسری شرط تھی اس قوم کے لیے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی صورت میں ان کے سامنے پیش کی۔ اور تیسری، اس کا بھی ایک منطقی نتیجہ اس بات کا کہ جب اللہ کو مان لیا جائے اور اللہ کی فرما برداری کا عہد کر لیا جائے تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ماننا ہے۔ یہ اس کا
لازمی نتیجہ ہے کہ ہم کسی ماڈل کو فالو کریں، کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کریں، جیسے وہ اللہ کے حکم پر چلتی ہے اس طرح ہم چلیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا۔ اور تیسرا نقطہ تھا رسول کی اطاعت، کہ ان احکامات کی پیروی کرو اور اطاعت کرو جو اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں جس کی دعوت دیتا ہوں اور جو کر کے دکھاتا ہوں۔ اور بالکل اسی طرح آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ بندگی اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ کے نبی نے کی ہے۔ حکم وہی چلے گا جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، اس لیے کہ وہی انہی کے ذریعے سے ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے قرآن پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے آشنائی ہوئی ہے اور آگاہی ہوئی ہے۔ تو تیسری چیز اطاعت رسول، کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تین وہ شرائط تھیں، بندگی رب، تقوی اور اطاعت رسول، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔